السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ محترم معزز میرے محسن و مربی اساتذہ کرام، معزز معقر علماء اعظام، عزیز طلباء، مہمانان مکرم، اس وقت ہم لوگ جو سلگتے ہوئے مسئلے پر یہاں جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ہندوستان کا، مسلمانوں کا مستقبل کا مسئلہ ہے، جس کو وقت پر الحمدللہ ہمارے اکابر نے بیدار فرما کر ہم سب کو حرکت میں آنے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ سب سے پہلے ہمارے مدارس میں حساس طبیعت رکھنے والوں نے اس کے سلسلے میں بیٹھ کر مشورہ کیا، ترتیب بنایا، اور عمومی اعلان کرنے سے 2 سال پہلے ہی سے الحمدللہ حرکت میں آ چکے تھے۔ اس کے بعد ایک عمومی نظام بنایا گیا، عمومی اعلان کیا گیا، عمومی ترغیب دی گئی، عمومی ترتیب بنائی گئی، اور اتنے آسانی کے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے، خصوصاً اس وقت ہمارے ساتھ کھاندے کے ساتھ کھاندہ ملا کر، قدم کے ساتھ قدم ملا کر، ہم فکر ہو کر، ہم مشرب ہو کر، ہم ذہن ہو کر، ہم کار جو ساتھی ہمارے الفیض کے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کا ہم لوگ تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہم لوگ بہت دور تک جانا تھا ایسے صلاحیت مند احباب کو تلاش کرتے کرتے، ایک زمانہ گزر جاتا، ایک عرصہ گزر جاتا، یہ نظام بناتے بناتے یہ احباب ماشاءاللہ بڑے آسانی کے ساتھ ہمارے نظام کے ساتھ ان کا نظام جوڑ کر دینی ماحول میں، دینی تربیت کے ساتھ، دین کے ساتھ جو اس وقت کے حالات کا تقاضا ہے، دنیاوی پڑھائی، اس کا جو انہوں نے سنگم کر دیا، جوڑ دیا، مرکوز کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس پر ہم لوگ قابل تقلید بھی سمجھتے ہیں ان احباب کے اس کام کو، اور قابل تشہیر بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے خصوصاً گزارش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس وقت اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، جو قرآن پاک کا حکم ہے، جہاں تک ہو سکے آپ اپنی تیاری جاری کیجئے، جاری رکھیے، اور تیاری کرتے رہیے۔ اس زمانے کی تیاری یہ ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں ہمارے تمام افراد کو، تمام مستقبل میں آنے والے نوجوان بچوں کو آگے بڑھائیں۔ پڑھائی کے سلسلے میں دیکھا جائے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، اور عموماً کہا جاتا ہے علماء کرام اس کی ترغیب نہیں دیتے۔ ارے بھئی، سب سے زیادہ ترغیب تو علماء دیتے ہیں۔ ہمارا جو دوسرا جملہ ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس کی تشریح ہمارے اکابر سے، اسلاف سے جب آپ سنیں گے، ہمارے اسلاف تو یوں کہتے ہیں، پہلا جو اقرا کہا گیا وہ دینی، تعلیمی اور معرفت کی طرف توجہ دینے کو کہا گیا، اور دوسرا جو اقرا کہا گیا وہ تعلیمی اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کو کہا گیا ہے۔ جتنی کتابیں اس وقت عالم میں موجود ہیں، یہ سب کے سب علم بالقلم ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھانے کا حکم ہے، اور الحمدللہ ہمارے بچے مختصر مدت میں تکمیل تعلیم کی ایسی مہارت رکھتے ہیں، اس سے آپ اس سے اندازہ لگا لے سکتے ہیں ہمارے علماء، ہمارے وہ طلباء جو عالمیت پڑھنے کے لیے مدرسے میں حاضر ہوئے ہیں، ان کے اندر IAS اور IPS بننے کی استعداد ہے، LLB بننے کی استعداد ہے، ڈاکٹر بننے کی استعداد ہے۔ ہر اعتبار سے جو بھی آپ ان کو جس سانچے میں ڈھالیں گے، اس سانچے میں ڈھل کر کام کرنے کی استعداد ہے۔ الحمدللہ ابھی مدراس کی ہم لوگوں کے سامنے ایک کارگزاری آئی، ایک باقاعدہ IAS IPS آفیسرز
عالم دین جس وقت وہاں گئے، وہاں کے کرپشن کو دیکھنے کے بعد انہوں نے مدرسے میں آ کر کہا یہاں ان لوگوں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنا ہماری ہمارا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی ہماری تعلیم دیتی ہے، نہ ہی ہمارا دین دیتا ہے، اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمیں پڑھنے پڑھانے کے لائن میں لگا دیا کریں۔ چنانچہ ان کو IAS IPS کی تیاری کرنے والی جماعت میں جوڑ دیا گیا، پروفیسر بنا دیا گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صلاحیت تو ہمارے بچوں میں پوشیدہ ہے، پھونک مارنے کی ضرورت ہے۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، الحمدللہ ان کے اندر وہ ہنر موجود ہے، وہ صلاحیت موجود ہے، بس تھوڑی سی محنت، تھوڑی سے توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سے تعاون کی ضرورت ہے، تھوڑے سے آپ حضرات کی معیت کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو منزل تک پہنچائے گا۔ میں ابھی ساتھیوں سے کہا کرتا تھا اگر ادھر ڈاکٹرز ہیں، یہاں ہمارے پاس کمپاؤنڈرز ہیں، ادھر اگر وکلاء اور جج ہیں، ادھر ہمارے پاس گماستاز ہیں، اگر IAS IPS ہیں اور یہاں پر کانسٹیبلز ہیں۔ ارے بھئی اس طرح کا مجمع ہم رکھ کر آئندہ کیا امید کر سکتے ہیں خیر کی؟ اس لیے آج جو عید الحم ہے، اگر ادھر ڈاکٹر ہیں تو ادھر بھی ڈاکٹر، سب لوگ اپنے حال سے اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی ڈاکٹر کے پاس کسی بھی میڈیکل جاتے ہیں یا کسی بھی ہم لوگ ہاسپٹل پہنچتے ہیں، سب سے پہلے ڈاکٹروں کی فہرست میں جو ہماری نظریں گھومتی ہیں، نظریں تلاش کرتی ہیں، کوئی مسلمان ڈاکٹر ہیں، کوئی مسلمان پروفیسر ہیں، کوئی مسلمان انجینئر ہیں، کوئی مسلمان ہیں، چاہے آپ جس فیلڈ میں چلے جائیں، جس محکمے میں چلے جائیں، مسلمان نام کو بڑی بے چینی کے ساتھ تلاش کرتے ہیں۔ ایک مسلمان مل جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، جا کر ہم اس سے متوجہ ہوتے ہیں، اس سے رابطہ کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسئلہ حل کرے گا۔ اگر ہماری آنکھیں تلاش کر رہی ہیں تو میں اس وقت ہمارے تمام ساتھیوں سے یہ پیغام پہنچانے کی درخواست کروں گا کہ امت میں یہ پیغام عام کریں، سب کے سب اس طرح کے امانت دار جو بھی افسران ہیں آئندہ چل کر امت کے لیے رہبران بن سکتے ہیں، ان کی آبیاری کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ کوشاں ہوں، محنت کریں، اور ہم لوگ انشاءاللہ مسلسل ہمارے علماء کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ان کے مشورے کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ دور نہیں ہے وہ دن انشاءاللہ مدارس سے، جہاں پر ہم عالمیت کی سند دے رہے ہیں، جہاں پر قاضی کی سند دے رہے ہیں، وہاں ہم لوگ LLB کی بھی انشاءاللہ سندیں دیں گے۔ وہاں جہاں پر ہم لوگ طبیب کی سند دے رہے ہیں، حکیم کی سند دے رہے ہیں، وہاں ہم ڈاکٹر کی بھی سند دیں گے انشاءاللہ۔ جہاں پر ہم لوگ ان لوگوں کو محافظین اسلام، محافظین مؤمنین بنا کر بھیج رہے ہیں، وہاں پر ہم IAS اور IPS بنا کر بھی انشاءاللہ یہاں سے روانہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن بہت جلد ہمیں بتائے گا۔ اللہ ہمارے اس اقدام کو بے انتہا قبول فرمائے، نظر بد سے اللہ حفاظت فرمائے، ہمارا کابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے، ہمارے ساتھیوں کی معیت اللہ تعالیٰ تا دم زیست ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔